مدینہ منورہ میں حضور کے روزے پہ حاضری کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ اس نیت سے حاضر ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، حیات ظاہری کی طرح زندہ ہے، کیونکہ نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم بھی صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ کچھ واقعات ہم نے سنے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور وہاں سب لوگوں نے سنا بھی۔ اسی طرح شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک نکالا اور سلام بھی لیا، وہ بھی لوگوں نے وہاں دیکھا، اور شیخ احمد کبیر رفاعی نے ہاتھ کو چوما وغیرہ۔ اسی طرح اور بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ امام ابوبکر بن مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور میں، ہم تینوں مدینہ منورہ میں حاضر تھے۔ 2 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، بھوک سے نڈال ہو چکے تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے روزہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ الجو الجو، یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے اس کے سوا اور کچھ زبان سے نہ کہا۔ لوٹ آیا، میں اور ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ سو گئے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے کسی کے انتظار، کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے ہمارے مکان پر دستک دی، ہم نے دروازہ کھولا تو ایک علوی صاحب اپنے 2 غلاموں کے ہمراہ تشریف لائے۔ دونوں کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی۔ وہ علوی بزرگ کہنے لگے، شاید آپ صاحبان نے بارگاہ رسالت میں بھوک کی شکایت کی ہے، کیونکہ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے بارے میں فرما رہے تھے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور جو کچھ بچ گیا وہ ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر نظر کرم فرماتے ہیں، مصیبت میں پھنس جانے کی صورت میں مدد کو آتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو عباس احمد بن نفیس تونسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ حاضر تھا، سخت بھوک لگی تھی۔ میں نے روزہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ عرض گزاری کے بعد میری آنکھ لگے، تھوڑی دیر بعد ہی کسی نے جگا دیا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا، میزبان نے کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا، پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے میرے جد امجد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم فرمایا۔ آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پر تشریف لایا کر۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی۔ ہمارے آقا امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ دوسری بار جب حج کے لیے اعلیٰ حضرت گئے اور دل میں دیدار کی تمنا تھی کہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کریں، خواب میں تو کرتے ہی رہتے تھے، جاگتی آنکھوں سے دیدار کی تمنا تھی۔ آپ نے اسی حسرت کے ساتھ پوری رات مواجہ شریف یعنی سنہری جالیوں کے سامنے درود پاک پڑھتے ہوئے گزاری، مگر اس رات کی سعادت قسمت میں نہیں تھی۔ دوسری رات آ گئی، آپ نے درد فراق میں تڑپ کر یہ نعت شریف لکھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ نعت کافی لمبا کلام لکھتے گئے، لکھتے آخر میں آپ نے لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اب شیدا کی جگہ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے کتے کا لفظ لکھا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس یہ عاجزی کرنے کی دیر تھی، اس وقت پردے اٹھ گئے۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا۔ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔
سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی غلام مصطفیٰ، سچا پکا مسلمان، عاشق رسول، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی سعادت پاتا ہے، اسے یہ دو انعام ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلامتی کی دعا ارشاد فرماتے ہیں، اور خوش قسمت وہ سن بھی لیتے ہیں۔ جب سرکار اسے سلام کا جواب دیتے ہیں، خوش نصیب اس کو سنتے ہیں، آپ کانوں سے سنتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ کہ اسے رحمت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ کاش اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے اور بار بار مدینے کی حاضری ہوتی رہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔